السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سفر نامہ، جہاں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے اہم ترین کہانیاں اور عظیم شخصیات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی کہانی سنائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد دونوں ہی اسلام میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ کہانیاں ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کی بے شمار قدرتوں کا پیغام دیتی ہے۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ اور ان کہانیوں میں دلچسپی ہے تو ہمارے چینل اسلامک سفر نامہ کو سبسکرائب کریں اور اس علم کا حصہ بنیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی اسلامی تاریخ کی ایک اہم اور ایمان افروز داستان ہے، جو نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی حقیقتیں، ان کی عبادت، ان کی پاکیزگی اور ان کے ایمان ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اس کی ہدایت کے راستے پر چلنا کس قدر اہم ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام، ان کے معجزات اور ان کی زندگی کی کہانیاں انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک روشن چراغ ہیں۔ اسلام میں حضرت مریم علیہ السلام کو نہ صرف ایک عظیم خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے، بلکہ انہیں ایمان، تقوی اور اللہ کی رضا کی ایک بلند مثال بھی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے، اور انہیں دنیا کی تمام خواتین میں سے ایک بہترین خاتون قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا کیا، اور ان کی زندگی اور کردار کی تعلیمات ہمیں مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کی پاکیزگی اور عفت تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ تمہارا رب تمہیں اپنی طرف سے ایک پاکیزہ لڑکا دینے والا ہے، تو وہ بولیں، میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 47۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ جواب اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی عفت و پاکیزگی کو اپنے ایمان کی ایک علامت بنایا اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی خواہشات سے پرہیز کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور قدرت انسان کی عقل سے بالاتر ہوتی ہے، اور وہ جسے چاہے، جس طریقے سے چاہے، اپنی قدرت سے نوازتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شخصیت صرف عبادت و تقوی کی عکاسی نہیں کرتی، بلکہ ان کا کردار قربانی، صبر اور اللہ پر توکل کی بہترین مثال بھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان جب اللہ کی رضا اور اس کے حکم کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں عظمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے مثال پیدائش کے لیے منتخب کیا۔ اس آزمائش کے باوجود حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا اور اس کے راستے پر ثابت قدم رہیں۔ ان کی یہ ثابت قدمی آج بھی ہمیں اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کی مرضی کو تسلیم کرنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا کردار صرف ایک ماں یا عبادت گزار خاتون کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایسی شخصیت تھی جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا تھا۔ ان کا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان کا مقصد صرف دنیاوی خواہشات یا آرام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا حقیقی مقصد اللہ کی رضا اور اس کی ہدایت کو پانا ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بلند مقام عطا کیا اور ان کے بارے میں فرمایا، اور جب مریم کے بارے میں بات کی گئی تو وہ اللہ کی پسندیدہ اور اللہ کے منتخب بندے کے طور پر جانا گیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 42۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے منتخب ہونے کی وضاحت کی، اور اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اللہ کا انتخاب کسی بھی انسانی نظر یا معاشرتی معیار سے بالاتر ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ بلند مقام اس بات کا غماز ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کے حکم کو قبول کرنا انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ایک اہم واقعہ ہے جو اللہ کی مشیت اور کرم کا مظہر تھا۔
ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ، جو ایک عبادت گزار اور خدا ترس خاتون تھیں، نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کی کہانی نہ صرف ایک معجزہ ہے، بلکہ یہ ایمان، صبر اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی ایک مثالی داستان بھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا تھا اور وہ ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ حضرت حنا اور ان کے شوہر حضرت عمران علیہ السلام بے اولاد تھے اور اللہ سے ایک بچے کی دعا کرتے تھے۔ حضرت حنا کا دل اللہ کے سامنے جھک گیا اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اگر ان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس بچے کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حنا کو دعا اس طرح بیان کیا، اور جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے تجھے جو بچہ اپنی پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے نذر کیا، بس اسے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 35۔ حضرت حنا کی دعا اور نذر نے اللہ کے رضا کے راستے کو کھولا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے ذریعے ان کی نذر کو پورا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص منصوبہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کا ایک نشان تھی۔ حضرت حنا نے جب اپنی بیٹی کو جنم دیا تو انہیں یقین نہیں آیا کہ اللہ نے انہیں ایک بچی دی ہے، کیونکہ ان کی دعا میں تو ایک بیٹے کا ذکر تھا۔ حضرت حنا نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور اپنی بچی کو اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا عہد کیا۔ قرآن میں حضرت حنا کی تشویش اور اللہ کے جواب کا ذکر اس طرح کیا گیا۔ پھر جب وہ بچی کو جنم دیتی ہے تو کہتی ہیں، اے میرے رب، میں نے لڑکا چاہا تھا اور یہ لڑکی ہے، اور اللہ کو بہتر علم تھا جو کچھ وہ پیدا کرنے والا تھا۔ وہ لڑکی کا پیدا ہونا لڑکے سے مختلف ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان سے پناہ مانگتا ہوں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 36۔ حضرت حنا کی دعا اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کا عہد حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ کے نزدیک خاص مقام کا باعث بنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کا آغاز ایک منفرد انداز میں ہوا۔ حضرت حنا نے اپنی بیٹی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی عبادت گاہ میں لے جایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ مقام بہت عظیم تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پر اس لیے رکھا تھا تاکہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور ان کا قلب صرف اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کا تمام وقت عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ اس دوران حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی انہیں حاصل ہوتی تھی، جو خود ایک نبی تھے اور اللہ کے راستے میں وقف تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتے اور انہیں روحانی ترقی کی طرف رہنمائی فراہم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک خاص انعام عطا کیا۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں آئے تو وہاں ایک معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موسم کے مختلف پھل رکھے ہوئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ پھل اللہ کی طرف سے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 37۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی روحانیت اور اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ ظاہر کیا تاکہ ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا جا سکے اور ان کی عبادت کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کی سادگی، ایمان اور اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے وقف رہیں اور اپنی زندگی میں کسی بھی دنیاوی چیز کو اہمیت نہیں دی۔ ان کی سچائی اور عبادت کی مثال مسلمانوں کو مریم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور اہم وقت آیا جب اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ واقعہ نازل
یہ اسلام کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی کا آغاز تھا، بلکہ اس نے پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا معجزہ پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت، یہ واقعہ قرآن میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں اللہ کی طاقت، حکمت اور ارادہ کی وضاحت ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام ایک دن عبادت میں مصروف تھیں اور اپنی تنہائی میں اللہ کے ساتھ تعلق استوار کر رہی تھیں تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ ظہور ایک معجزہ تھا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نے پہلے کبھی کسی انسان کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا، اور جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے مریم، تمہارے رب نے تمہیں خوشخبری دی ہے کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا اور اللہ کے نزدیک ترین نبیوں میں شامل ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 45۔ حضرت مریم علیہ السلام اس خبر کو سن کر بہت حیران ہوئیں اور فوراً سوال کیا، اے میرے رب، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 47۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی رحمت کا ایک پیغام بھیجیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 47۔ یہ گفتگو حضرت مریم علیہ السلام کی حیرانی اور اللہ کے حکم کے بارے میں ان کے ایمان کا مظہر تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کو تسلیم کیا اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس بشارت کو قبول کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بشارت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا اور اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزے کے طور پر مقدر ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یقین تھا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عظیم معجزہ تھی، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بغیر کسی مرد کے دخول کے بچہ پیدا ہوا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں یہ ایک نیا دور تھا اور وہ اس وقت ایک ایسا امتحان گزار رہی تھیں جس میں اللہ نے ان کا اعتماد اور ایمان آزمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس امتحان کو بخوشی قبول کیا اور اللہ کی مرضی کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کے دوران تھی تو ایک وقت آیا کہ انہیں بیت المقدس سے دور جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ کی مشیت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو اس دور میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ وہ ایک محفوظ مقام کی طرف روانہ ہوئیں اور وہاں ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد زا شروع ہوا تو وہ اللہ کی مدد کی دعا کرنے لگیں، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور یہ سب کچھ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 23۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی تسلی دیتے ہوئے کہا، تم غم نہ کرو، تمہارے نیچے سے ایک نہر بہا رہی ہے اور درخت کے نیچے کھجور کے پتے جھاڑو تاکہ تمہیں تازہ کھجور ملے اور تمہیں پانی ملے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 24 تا 26۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک تسلی اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد کا واضح نشان تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مدد کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے بعد ہی بچپن میں اللہ کے حکم سے گہرا پیغام دینا شروع کیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں کی طرف واپس لے جایا گیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھیں، لوگوں نے ان پر الزام لگایا اور کہا کہ تم ایک بے شرم عورت ہو کیونکہ تم نے ایک بچہ جنم دیا ہے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا اور بچپن میں ہی کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی ہوں۔ سورۃ مریم آیت نمبر 30۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان ایک معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت کا مظہر تھا اور اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور صداقت کو ثابت کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور معجزاتی باب ہے۔ ان کی پیدائش، ان کا پیغام اور ان کے معجزات ہر پہلو سے اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت کا اظہار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، بلکہ ان کی تعلیمات اور معجزات انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی پیغام اللہ کی وحدانیت، اس کے ساتھ تعلق اور انسانوں کی فلاح تھا۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت، توبہ اور اس کے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے وقف کیا اور ہمیشہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا اور اس کی ہدایت کی پیروی کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، انصاف اور رحم کا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، خاص قدرت کا مظہر تھے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی عظمت اور حقیقت کا علم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کیا۔ ایک بار ایک عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے مرے ہوئے بھائی کو زندہ کرنے کی دعا کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا عکاس تھا اور اس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی کو ثابت کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مچھلیوں اور روٹیوں کے ساتھ ایک معجزہ دکھایا۔ ایک دن جب لوگوں کے پاس کھانے کی کمی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کے لیے اتنے کھانے بھیجے کہ وہ سب لوگ سیر ہو گئے۔ اس واقعے نے اللہ کی انعامات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلاحیتوں کو ظاہر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں کی بینائی واپس کی اور اپاہجوں کو چلنے کی طاقت دی۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نابینا شخص سے کہا کہ تمہاری بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ جائے گی، اور اس کے فوراً بعد اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور مریض کے جسم سے بیماری کو دور کیا، جو اللہ کی قدرت کی علامت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور معجزہ دکھایا جب وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور ایک طوفان آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پانی پر چل کر کشتی تک پہنچے اور طوفان کو روک دیا۔ یہ معجزہ اللہ کی بے شمار قدرتوں کا عکاس تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مزید مستحکم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بہت سے لوگوں کے جسمانی زخموں کو ٹھیک کیا۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت کے جسم سے جلدی بیماری کا علاج کیا جو اس کے جسم پر چھائی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کے حکم سے شفا دی اور اس کی صحت بحال کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی وصیت تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے اور اس کے راستے پر چلنے کی اہمیت بتائی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے نبی اور رہنماؤں کا انتظار کریں اور اس کے راستے پر چلتے رہیں۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے آخری ایام ایک اہم موڑ تھے۔ ان کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ نہ صرف ان کی نبوت کی تکمیل کی علامت تھی، بلکہ یہ واقعہ بھی انسانوں کے لیے ایک سبق تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ آخری ایام اللہ کی مشیت کے تحت ایک عظیم امتحان اور معجزہ کے طور پر سامنے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی، لیکن اس پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا اور حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخیاں کی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو اللہ کی رضا کی طرف بلایا اور انہیں ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی۔ حضرت عیسیٰ کے دشمنوں نے انہیں قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اللہ کی مشیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا گیا۔ قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور ان کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ایک سازش کی
اور اللہ نے بھی ان کی سازش کو ناکام بنا دیا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، یقیناً میں تمہیں اپنے پاس اٹھا لوں گا اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 54 تا 55۔ اللہ کی مشیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے بچا لیا گیا اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت کا غماز تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا یہ واقعہ ان کے دشمنوں کے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اندازے کے مطابق قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ نے انہیں اس سے بچا لیا۔ قرآن میں بیان ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ اس وقت تک آسمان پر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صعود ایک معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے ان کے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ اس واقعے کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف نہ کرے، ان کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ صلیب پر چڑھائے گئے، بلکہ یہ تو ان کے مشابہ کسی اور کو نظر آیا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 157۔ اللہ کی مشیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ان کی نبوت کی تکمیل کا حصہ تھا، اور یہ واقعہ انسانوں کے لیے ایک نشانی بن گیا کہ اللہ کی حکمت سے کچھ بھی ممکن ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا وقت آنے والا ہے۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلائیں اور دجال کی فتنہ پرستی کا خاتمہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے وقت وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور اللہ کے حکم سے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو اپنی ہدایت اور رحمت کا پیغام دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے معجزات، ان کی تعلیمات اور ان کا پیغام آج بھی انسانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ان کا پیغام انسانوں کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے، اس کی رضا کی کوشش کرنے اور اپنی خواہشات کو اس کی رضا کے لیے قربان کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ اس کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کے راستے پر چلنا، اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنا اور اس پر ایمان رکھنا ہی انسانیت کی فلاح کا راستہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کہانی نے آپ کو نیا علم دیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک سفرنامہ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامی تاریخ اور معجزات سے مکمل ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حافظ۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔